حضرات، آج ہم اور آپ اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو کہلاتے ہیں. ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو اپنے آپ کو دیوبندی کہلاتا ہے، وہابی کہلاتا ہے. ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتا ہے. آج جگہ جگہ ان کی ٹولیاں آپ کو مل جائیں گی. کہتے ہیں کہ چلو صاحب اللہ رسول کا ذکر ہوگا. تبلیغ میں وہ لوگ نکلتے ہیں جو لڑکا جس طرح سے نظر آئے پکڑ کے ساتھ میں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ایک ہمارا بھولا بھالا سیدھا سادہ مسلمان نوجوان ان کے چنگل میں پھنس جاتا ہے، ان کے ساتھ جاتا ہے مسجدوں میں، جا کر کے دیکھتا ہے یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، ہم تو جنت میں جانے کا دعویٰ کرتے تھے، سنی ہے جنت میں جائیں گے. ہماری مسجدیں تو بالکل خالی تھیں، مگر آج یہاں آئے ہیں دیکھا ہے مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی ہیں. اللہ ایک مرتبہ گیا ذہن بدل گیا. وجہ اس کی کبھی ہم نے سوچا وہابیت دیابنا یہ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ آخرکار ان کے ظاہر کا جو عمل ہے وہ اتنا صاف ستھرا ہے کہ سامنے والا دیکھ کر کے سمجھ جائے گا کہ شاید سچے اور پکے مسلمان یہی لوگ ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم نے میلاد منایا، تقریر ہوئی، نعت خوانی ہوئی، سوچا اب تو ہم پکے جنتی بن گئے. اب ہم چاہے کچھ بھی کام کریں، شراب پئیں، جوا کھیلیں، سٹے بازی کریں، حرام جو ہے لوگوں کا مال ماریں، لوگوں پر ظلم کریں، اب ہمارے لیے سب جائز ہو گیا. نہیں میرے بھائی، میلاد مصطفیٰ اس چیز کا نام نہیں ہے. میلاد مصطفیٰ نام اس چیز کا ہے. اگر بے نمازی تھا تو وہ پکا نمازی بن جائے. نماز پڑھنے والا تھا اپنے آقا کا ذکر سنے، رب تبارک و تعالیٰ کی شان سنے، تو اگر 5 وقت کا نمازی تھا آیا ہے پروگرام میں، تو پھر وہ مسجد میں جا، یہاں سے بعد میں اٹھے، پہلے یہ تصور کر لے، یہ ذہن بنا لے، اے مولا اب تک میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتا تھا، مگر میرے مولا آج میں نے تیرا ذکر سنا ہے تو اب سے میں تہجد کی نماز پڑھنا بھی شروع کر دوں گا. اس چیز کی ضرورت ہے آج ہمیں. لیکن نہیں، نعرے لگا دیے ہم نے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے. بھائی چھوڑے گا تو بعد میں، پہلے یہ بتا پکڑا کدھر سے ہے؟ پکڑا ہے کہیں سے؟ مفتی صاحب نے ملا، مفتی محمود حسن صاحب، حضرت کہیں سے پکڑا ہم نے؟ نہیں پکڑا میرے بھائیو. چھوڑنا تو دور کی بات، ابھی پکڑا کہاں ہے؟ اور ایک طرح سے اگر کہا جائے تو سچی بات ہے. کہتے نہیں پیچھے انسان کوئی کام ہو رہا ہو، پیچھے سے انسان آواز لگاتا رہے، چھوڑو، گھیر لو، مار لو، چھوڑنا نہیں اور پکڑ لو. پیچھے سے وہ کر رہا ہے، شور لگا رہا ہے، آگے والوں کو بتائے انجام ہے کیا، پھر پتا ہے اس کو ساری باتوں کا پتا ہوتا ہے. میرے بھائیوں، آج ہم جنت میں جانے کے دعوے کرتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے بڑا کوئی عاشق ہو سکتا ہے؟ نبی کے جتنے صحابہ، کیا ان سے بڑا نبی کا کوئی عاشق دنیا میں آپ کو مل جائے گا؟ بولو. آج ہم 24 گھنٹے اور ہر گھنٹے کے 60 منٹ اور ہر منٹ کا کتنا سیکنڈ ہوتا ہے؟ 60 سیکنڈ. ہر سیکنڈ اللہ کا ذکر کریں. 40 50 60 100 200 500 1000 سال کی زندگی اگر آج ہماری گزر جائے اور 1000 سال، 50-60 سال سے زیادہ تو آج کل زندہ ہی نہیں رہ رہے. مگر میں مثال کے طور پہ آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے بات میں بیان کر رہا ہوں. 1000 سال کی عمر کسی کی ہو جائے، قاری تصور صاحب قبلہ، اور وہ 1000 سال کی زندگی کے ہر لمحے میں رب کی یاد منائے، اللہ کا ذکر کرے، نبی سے پیار کرنے کے دعوے کرے، پوری زندگی عبادت میں گزار دے، مگر پھر بھی نبی کے ایک ادنا سے، صحابی کے ایک عبادت کو بھی وہ انسان نہیں پہنچ سکتا ہے. وہ افضل و اعلیٰ ہے نبی کے تمام صحابہ. اور ایک بات یاد رکھیں، صحابہ کو افضل اور اعلیٰ ان کی نمازوں نے، روزوں نے نہیں بنایا، بلکہ ان کو جو اعلیٰ بنایا ہے وہ نبی کے دیدار نے بنایا ہے. نبی کا دیدار کیا، اعلیٰ بن گئے. اللہ اکبر. اور اتنے اعلیٰ بن گئے کہ نبیوں کے بعد جو مرتبہ آتا ہے نا، وہ نبی کے صحابہ کا آتا ہے.
نبی کے صحابہ کا مرتبہ آتا ہے نبیوں کے بعد، اور ان صحابہ میں بھی سب سے افضل اور اعلیٰ جو مرتبہ آتا ہے نا اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے، وہ خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو میں جو بیان کر رہا تھا، آج ہم عشق مصطفیٰ کے دعوے تو بے شک کرتے ہیں کہ عشق ہے نبی سے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، بڑا پیارا نعرہ ہے، مگر غلامی رسول میں کبھی یہ بھی تو کہہ دیا کرو غلامی رسول میں 5 وقت کی نماز قبول ہے، غلامی رسول میں شراب چھوڑنا بھی قبول ہے، کبھی یہ بھی تو کہہ دیا کرو غلامی رسول میں حرام جو ہے کاموں سے بچنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں تہجد کی نماز پڑھنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکانا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں نبی کی سنت کو اپنے چہرے پر سجانا بھی قبول ہے۔ جس دن یہ نعرہ ہو گیا میرا دعویٰ ہے، میرا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ دنیا بھی آباد فرما دے گا، رب تعالیٰ آخرت بھی آباد فرما دے گا۔ لیکن نہیں، سوائے نعروں کے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے یہاں جا کر کے دیکھو، ظاہر کو دیکھ کر کے، جبکہ حقیقت میں وہ عبادت نہیں جس کے اندر عشق مصطفیٰ نہ ہو۔ عبادت وہی قبول ہے کہ سر تو بندے کا رب کی بارگاہ میں جھک رہا ہے، مگر دل کے اندر عشق مصطفیٰ کا چراغ جگمگا رہا ہے۔ بولو ذرا ایک مرتبہ لہک کر بول دو سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بول دو سبحان اللہ۔ سر تو رب کی بارگاہ میں جھک رہا ہے، مگر دل آمینہ کے لال سے لگا ہوا ہے۔ سر تو ہمارا رب کی بارگاہ میں جھک رہا ہے، مگر اطاعت و فرما برداری آمینہ کے لال کی ہو رہی ہے، کھڑے ہو رہے ہیں، قیام ہے، تو ادائیں نبی کی ہم پوری کر رہے ہیں، رکوع میں تو جا رہے ہیں، عبادت تو خدا کی ہے، مگر طریقہ ہم مصطفیٰ کا ادا کر رہے ہیں۔ سجدے میں ہم نے سر کو جھکایا، سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا، مگر طریقہ آمینہ کے لال کا ادا ہوا۔ ایمان یہ بنا لیں، عقیدہ یہ بنا لیں کہ دینے والا رب تبارک و تعالی ہے، بانٹنے والے آمینہ کے لال ہیں۔ اور سنو، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، مفتی صاحب قبلہ موجود ہیں، قاری تصور صاحب قبلہ موجود ہیں، یہ حدیث پاک بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، مشکات شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں واللہ یعطی وانما انا قاسم، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ سنو سنو، اور نبی کا یہ فرمان جو بھی ہے نا وہ صرف اپنے صحابہ کے لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر امتی مسلمان کے لیے ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے اے لوگو سنو سنو، دینے والا پروردگار عالم ہے، بانٹنے والا آمینہ کا لال ہے۔ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا کھلاتے یہ ہیں اعلیٰ حضرت نے اسی کی ترجمانی کر دی حدیث پاک کی۔ رزق اللہ تعالیٰ کا ہے، دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، زمین کا بچھونا اللہ نے لگایا، آسمان کا شامیانہ اللہ عز و جل نے لگایا، انسانیت کو وجود رب تبارک و تعالیٰ نے بخشا ہے، اسی کائنات کے نظام کو چلانے کا ذمہ اللہ نے آمینہ کے لال کو دے دیا ہے۔ اللہ اللہ، رزق خدا کا ہے، عطا کھلاتے ہیں مصطفیٰ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عزتیں ملتی ہیں نبی کی بارگاہ سے، رفعتیں ملتی ہیں نبی کی بارگاہ سے۔ ذرا صحابہ کی زندگی کو تو دیکھو، صحابہ کے طرز عمل کو تو دیکھو، اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے تو پھر رب کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے ہیں، اگر توبہ کرنے کی نیت دل کے اندر آتی ہے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں۔ اقرار جس کو کہتے ہیں ہم اردو میں اقبالی مجرم، قبول کرنے والا مجرم، آتے ہیں نبی کی بارگاہ میں اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں حضور مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، آقا کیا مجھے معافی کا پروانہ مل سکتا ہے؟
ان کو معلوم تھا اگر نبی نے معاویہ کا پروانہ دے دیا، آقا نے قبول کر لیا تو رب کی بارگاہ میں تو قبول ہو ہی گیا، اور اگر آقا کی بارگاہ سے بھگا دیا گیا ہے، قسم خدا کی دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں گے ان کو معافی کا پروانہ نہیں ملے گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے نا، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ تو میں جو بیان کر رہا تھا، صحابہ سے زیادہ کوئی بڑا عاشق رسول نہیں، لیکن اللہ اکبر، کفار و مشرکین کی تیغوں کے سامنے انہوں نے کبھی سجدے نہیں چھوڑے، عشق مصطفیٰ اپنے دل سے جانے نہیں دیا۔ امیہ بلال کو تپتے ہوئے ریگستان پر لٹاتا تھا، گرم گرم پتھر بلال حبشی کے سینے پر رکھتا تھا، کہتا تھا بلال نبی کا کلمہ چھوڑ دو، مگر بلال کے جسم کا ذرہ ذرہ کہتا تھا اے امیہ اگر تو میرے جسم کے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے بھی الگ کر دے گا، مگر جسم کے ہر ہر ٹکڑے سے آمنہ کے لال کا نام نکلتا رہے گا، عشق مصطفیٰ میرے ہر ہر جسم کے ٹکڑے سے نکلتا رہے گا، کیونکہ یہ وہ عشق ہے کہ جب بندہ اس عشق میں مگن ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی پریشانی اس کو نظر نہیں آتی۔ اگر ذہن اور تصور میں کوئی چیز نظر آتی ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا چہرہ نظر آیا۔ سبحان اللہ، بے شک بہت خوب بہت خوب، سبحان اللہ۔ میں مصطفیٰ کے جامع محبت کا مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ جی بے شک، دنیا کا نشہ، دنیا کی محبت جھوٹی، دنیا میں رہ جاتی ہے سب یہی ختم، مگر عشق مصطفیٰ کا نشہ ایسا نشہ ہے، اگر یہ نشہ ہمارے ساتھ قبر میں چلا گیا نا عشق مصطفیٰ کا، تو قبر تاریک گھر ہے، یاد رکھنا، اندھیرا گھر ہے، تنہائی کا گھر ہے، وہاں کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ قبر جو ہے وحشت کا گھر ہے، قبر کے اندر ہولناکی ہے، قبر کے اندر کیڑے مکوڑے ہیں، قبر کے اندر سانپ اور بچھو ہیں، قبر کے اندر خطرناک اژدہے ہیں۔ اے نبی کے پیارے دیوانوں، قبر میں ہمارا ساتھی ہوگا کون؟ قبر کی تاریکیاں دور ہوں گی کیسے؟ قبر کے اندر روشنی ہماری آئے گی کہاں سے؟ ایک میں مثال آپ کو دے کر کے سمجھاتا ہوں۔ آج ہم نے بڑی ترقی کر لی، فیشن کا دور ہے، ترقی یافتہ زمانہ ہے، اور نئی نسل تو اللہ اکبر، آپ جانتے ہیں کس دہانے پر یہ کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ اللہ، اس تاریک گھر میں روشنی کا سامان آئے گا کہاں سے؟ تنہائی کے گھر میں ہمارا ساتھی ہوگا کون؟ اس اندھیری اور بند کوٹری میں ہمیں تسلی کون دینے والا ہوگا؟ آج اگر ہم اپنے گھر میں ہوں، تنہائی کا گھر ہو، کمرے میں بچہ اکیلا ہو، بیٹا اکیلا ہو، اچانک لائٹ بھاگ جائے، سرد رات ہو، تنہا ہو وہ گھر کے اندر، تو پھر انسان کا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے۔ کبھی ماں کے کمرے میں کو بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی اپنے باپ کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے اے لوگو گھر کی لائٹ چلی گئی، گھر کے اندر دل نہیں لگ رہا، اچانک وحشت نظر آنے لگی، گھر کے اندر مجھے دہشت سی نظر آ رہی ہے، گھر میں میرا دل نہیں لگتا۔ اے لوگوں، آج ہمیں گھر کے اندر سمجھانے کے لیے ہماری ماں موجود ہے، باپ کا سایہ سر پہ موجود ہے، بھائی ہمارے پاس موجود ہے، بہن ہمارے پاس موجود ہے، بیوی بچے ہمارے پاس موجود ہے، مگر اے نبی کے پیارے دیوانوں، کبھی اس قبر کو بھی یاد کر لیا کرو جہاں پر سمجھانے والا کوئی نہیں ہوگا، تسلی دینے والا کوئی نہیں ہوگا، لائٹ ڈیکوریشن کا انتظام کوئی نہیں ہوگا۔ قبر کے کیڑے مکوڑوں سے بچیں گے کیسے؟ قبر کے سانپ اور بچھوؤں سے بچیں گے کیسے؟ قبر کے اژدہوں سے ہم بچیں گے کیسے؟ تو اے نبی کے پیارے دیوانوں سنو سنو، میں نے پہلے ہی بتا دیا، عشق مصطفیٰ کے جام میں مست ہو جاؤ، دنیا کی محبتوں کو اپنے دلوں سے نکال دو۔ میرے آقا امام عشق و محبت حدیث پاک کی ترجمانی کرتے ہوئے جواب ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو اگر تمہاری زندگی عبادت خداوندی میں گزر گئی، اے لوگو اطاعت مصطفی میں گزر گئی، اے لوگو اگر تمہاری زندگی رب تبارک و تعالی کو راضی کرنے میں گزر گئی، اعمال کا
ذخیرہ لے کر کے اگر تمہارا انتقال ہو گیا، دل کے اندر اگر عشق مصطفیٰ جگمگا رہا ہے، اس حالت میں اگر تم قبر میں جاؤ گے، قبر کی تمام منزلیں آسان ہو جائیں گے۔ عشق مصطفیٰ جو تم نے دنیا کے اندر اپنے دل کے اندر بسایا تھا، یہی عشق اگر تم لے کر کے دنیا سے اپنی قبر کے اندر چلے گئے، قسم خدا کی جو تاریک گھر ہے عشق مصطفیٰ کی روشنی سے روشن ہو جائے گا۔ جو تنہائی کا گھر ہے، آمنہ کے لال کی آمد ہوگی، قیامت تک کے لیے تنہائی ختم ہو جائے گی۔ وہ جو عذاب کا گھر ہے، عشق مصطفیٰ اگر دل کے اندر ہے، آقا کی آمد ہوگی، قبر کی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج ہم دنیا کی محبتوں میں مست ہو گئے۔ اے میرے بھائیوں، اگر مست ہونا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی محبت میں مست ہو جاؤ۔ اور آج حاجی اکبر صاحب جتنی مبارک بادیاں ان کو پیش کی جائیں کم ہیں۔ میں ایک بات بتاتے ہوئے میں ہنس بھی رہا ہوں اور سوچتا ہوں جو ہے، اگر آج یہاں قاری تصور صاحب قبلہ پردھان جی کو نہیں سمجھاتے، حاجی اکبر صاحب کو نہیں سمجھاتے، تو آپ جانتے ہیں آج ہنگامہ کتنا بڑا ہو رہا ہوتا ہے یہاں۔ حضرت قاری تصور صاحب غلط تو نہیں ہے میری بات؟ آپ جانتے ہیں بخوبی، اور ابھی تو کوئی خیر تھوڑی ہے، رات ابھی گزری تھوڑی ہے پوری، ابھی تو رات بہت ساری باقی ہے، مگر الحمدللہ لاکھ لاکھ مبارک بادیوں کے قابل ہیں آپ کہ حاجی اکبر صاحب جنہوں نے دنیا کی محبت کو اپنی نظروں کے سامنے نہیں رکھا، اپنے بچوں کی خوشی کو نظروں کے سامنے نہیں رکھا، اگر خوشی رکھی ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی خوشی سامنے رکھی۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پریکٹیکلی بات میں آپ کو اور بتا دینا چاہتا ہوں، بات بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، بڑے مختصر وقت میں 2-4 منٹ میں ہی اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ سنیے، آج ہمارے یہاں بیاہ شادی ہوتی ہے پردھان جی، تو ہم لسٹ بناتے ہیں کہ ہمیں کن کن مہمانوں کو بلانا ہے نا، لسٹ بن جاتی ہے ہمارے مہمانوں کی، تو پھر ہم اپنے بھائی کو 2-3 لوگوں کو اور بٹھاتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں، یہ دیکھو ہم سے ناراض ہے کون ہے ہم سے ناراض؟ ہمارا بھائی ہم سے ناراض تو نہیں، رشتہ دار ہم سے ناراض تو نہیں، پڑوسی ہم سے ناراض تو نہیں، کنبے دار ہم سے ناراض تو نہیں۔ اب جو ناراض ہوتا ہے نا مہمانوں میں، سب سے اوپر اسی کا نام لکھا جاتا ہے کہ چلو اپنے گھر کے جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں، مکھیا جو ہوتے ہیں، کہ چچا کو بھی لے لو، ابا کو بھی لے لو، تاؤ کو بھی لے لو، چلو اپنے چھوٹے بھائیے کو منانے کے لیے چلتے ہیں۔ بات غلط تو نہیں ہے میری میرے بھائیوں؟ بالکل سچی بات بتا رہا ہوں، چلو اپنے بھائی کو منانے کے لیے چلتے ہیں، بھتیجا روٹ گیا ہے، بھتیجے کو منا لو، اس کو شادی میں بٹھا لو، تو یار شادی کی خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی۔ یہی ہوتا ہے نا آج ہمارے معاشرے میں، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم سے جو روٹا ہوا ہو، ہمارا رشتہ دار عزیز، ہمارا اقارب، ہمارا پڑوسی، ہمارا کنبے دار، ہمارا گھر والا، تو پھر ہم اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، لسٹ بن گئی، گھر کے بزرگ حضرات ان کے ساتھ چلے گئے جن کے گھر میں شادی ہے کہ ہاں چلو ہم بھی اس سے سفارش کریں گے کہ بیٹا مان جا، تیرا بھائی تجھ کو راضی کرنے کے لیے آئے، مان جا، اپنے بھائی کی خوشیوں میں شریک ہو جا۔ اللہ اللہ، اب وہ راضی ہو گیا، اب وہ آ گیا۔ راضی ہونے کے بعد اللہ اکبر، آپ نے دنیا والوں کو تو راضی کر لیا، مگر جب بیٹے کے سر پر صحرا سجنے کا وقت آیا ہے، اس سے ایک دن پہلے سے لے کر اللہ اکبر ایسا ہنگامہ برپا کیا جاتا ہے، دنیا والوں کو تو راضی کر لیا جاتا ہے، مگر پروردگار عالم کو انہی محفلوں میں ناراض کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ایسا نہ کیا کرو۔ جب تم اپنے ناراض شدہ لوگوں کی لسٹ بنائے کرو تو سب سے پہلے رب تبارک و تعالی کا نام لکھو، اللہ عز و جل کا نام لکھو، رب کے نام کے بعد آمینہ کے لال کا نام لکھو، اور بار بار اپنی آنکھوں سے دیدار کرتے رہو۔ اے لوگوں سنو، اگرچہ تم ناراض ہو جاؤ مجھے کوئی غم نہیں ہے، مگر میں اپنے پروردگار عالم کو ہرگز ناراض نہیں کروں گا۔ جب یہ عمل بن جائے گا تو پھر دیکھنا انشاءاللہ جنت آپ کا گھر بن جائے گا۔
آنے والی جو دلہن ہوگی ایسی برکتیں لے کر کے آئے گی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، خیالات بھی نہیں کر سکتے۔ ایک آخری حدیث پاک کا ترجمہ سنیے، میں اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ حضرت عبادہ ابن صامت نبی کے صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خمس صلوات، 5 نمازیں ہیں۔ کتنی ہیں بولو نمازیں؟ 5 نمازیں ہیں، افترضہن اللہ تعالی، کہ جن کو اللہ نے فرض فرمایا ہے۔ 5 نمازیں فرض ہیں، اگر آپ زیادہ بھی نہیں پڑھتے تو فرض ادا کر لیجئے کم از کم۔ 5 نمازیں ہیں کہ جن کو رب تبارک و تعالی نے فرض فرمایا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، من احسن وضوءہن واتم رکوعہن وخشوعہن، اللہ تبارک و تعالی کا جو بندہ، رب تبارک و تعالی کا جو بھی بندہ، نبی کا جو بھی امتی ان 5 وقتوں کی نمازوں کے لیے اچھے طریقے سے وضو کرے، کامل طریقے سے وضو کرے، سنتوں کو بھی ادا کرے، فرائض کو بخوبی انجام دے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد جب اس نے وضو کر لیا، رکوع اور سجود اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے، نماز کو مکمل طور پر پڑھ لیتا ہے۔ آمینہ کے لال کا ارشاد ہے، اللہ عز و جل نے وعدہ فرما لیا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے کو رب تبارک و تعالی دونوں جہان میں بخش دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ہے نا؟ حضور فرماتے ہیں، کان علی اللہ عہد ان یغفر لہ، اور سنو یہ فرمان کس کا ہے؟ مدینے والے مصطفیٰ کا۔ دنیا کا نظام بدل سکتا ہے، زمین آسمان میں تبدیل ہو سکتی ہے، آسمان زمین میں تبدیل ہو سکتا ہے، دن رات میں تبدیل ہو سکتا ہے، رات دن میں تبدیل ہو سکتی ہے، مگر نبی کا فرمان کبھی بدل نہیں سکتا ہے۔ قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ دنیا بڑی کوششیں کر رہی ہے قرآن پاک کے بارے میں، معاذاللہ دن بدن ایک حرام کی پیداوار، کبھی نبی کی شان میں توہین کرتا ہے، کبھی قرآن کو جلانے کی توہین کی باتیں کرتا ہے، کبھی وہ کہتا ہے کہ قرآن جو ہے جیسا نازل ہوا تھا اب ویسا نہیں رہا۔ ہم کہا کرتے ہیں ارے ظالم تو کیا، تیری حیثیت کیا؟ تیرے بڑے بڑے آقا اس دنیا کے اندر آئے، انہوں نے دین اسلام قرآن کے فرمان کو مٹانے کی کوشش کی، مگر تاریخ شاہد ہے جتنے لوگوں نے آج تک مذہب اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی کوششیں کی ہیں ان کی کوششیں ناکام ہو گئی ہیں۔ مذہب اسلام کل بھی پھل رہا تھا، پھول رہا تھا، مذہب اسلام آج بھی پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، مذہب اسلام قیامت تک پھلتا اور پھولتا رہے گا، کیونکہ یہ وہ دین مصطفیٰ ہے کہ جس کو کوئی اور نہیں بلکہ مدینے والے مصطفیٰ لے کر کے آئے ہیں۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون رواں چار یار کا۔ اور اسلام قرآن کو مٹانے کی کوشش وہ ظالم کر رہا ہے، اور ہندوستان سے مسلمانوں کو نہیں بلکہ کہتا ہے پوری دنیا سے مسلمانوں کو مٹانے کا مشن ہے، پوری دنیا سے ختم کر دیں گے۔ ابے ظالم بڑا جلدی تیرا وقت آنے والا ہے، تجھے جلا کے تیری آگ کو، تیری راکھ کو ایسا اڑایا جائے گا، یہ ہوائیں بھی تیری راکھ کو قبول نہیں کریں گی، چرند و پرند تیری راکھ کو جو ہے قبول نہیں کریں گے، ہے نا؟ تو ہندوستان سے مسلمانوں کو مٹائے گا؟ ارے یہ ہندوستان تو وہ ہندوستان ہے کہ 5 سال کے بعد الیکشن ہوتا ہے، جو بھی پردھان منتری بنتا ہے چادر غریب نواز کی بارگاہ میں، اس کو پتا ہے اگر یہ راضی ہے تو میری کرسی بچی رہے گی، اگر ناراض ہو گئے تو کرسی نہیں بچنے والی ہے۔ 5 سال میں بدل جاتا ہے ہندوستان کا پردھان منتری، مگر 750 یا 800 سال ہونے والے ہیں۔ ہندوستان میں کل بھی ایک ہی راجا تھا، آج بھی ایک ہی راجا ہے، قیامت تک جب تک ہندوستان ہمارا باقی رہے گا ایک ہی راجا رہے گا، اور یہ ایسا حکمران ہے، ایسا بادشاہ ہے کہ جو اپنی مرضی سے ہندوستان کی کرسی پر نہیں بیٹھا ہے بلکہ مدینے سے مصطفیٰ نے ٹکٹ دے کر کے بھیجا ہے، اے غریب نواز، اے معین الدین، جا میں نے تجھے ہندوستان دے دیا ہے۔ آمینہ کے لال نے ہندوستان کی کرسی پر بٹھا دیا ہے، جب تک دنیا رہے گی خواجہ کا سکہ چلتا رہے گا۔ سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت ہند کے ولیوں میں ہے اعلیٰ رتبہ خواجہ کا، یہ خواجہ ہند وہ دربار ہے۔ اور ماشاءاللہ استاد زمن
علامہ حسن اعلی حضرت کے بھائی جن کو استاذ زمن کہا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت دیکھیے بریلی شریف کی، سبحان اللہ ہے نا۔ اعلی حضرت کے بھائی نے ایک کلام لکھا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ اور جب یہ کلام لکھا نا، رب کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہوا، نبی کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہوا، آقا نے مدینے والے مصطفیٰ نے یہ انعام عطا فرمایا، اے حسن اے رضا کے بھائی میں تجھے یہ انعام دیتا ہوں، آپ جائیے کبھی خانقاہ اجمیر شریف غریب نواز کی بارگاہ میں، آج جو بلند دروازہ جس کو کہا جاتا ہے، اگر اس بلند دروازے پر کوئی شعر سب سے اوپر لکھا ہوا ہے تو وہ بریلی کے شعر کا شعر ہے جو اعلیٰ حضرت کے بھائی نے کہا ہے، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ کسی اللہ کے مجذوب ولی نے کہا تھا، کعبۃ العشاق باشد ای مقام، ہر کے ناقص آید ایجا شد تمام۔ یہ جو غریب نواز کا آستانہ ہے نا، غریب نواز کی جو بارگاہ عاشقوں کا کعبہ ہے، کعبہ، اس کو کچھ اور مت سمجھنا۔ ارے تو ہمیں مٹانے کی باتیں کرتا ہے یار، ہم تو کہتے ہیں اگر تیرے اندر ہمت ہے تو جا کے دیکھ لے، اب سے 750 سال پہلے اجمیر کی سرزمین پر غریب نواز نے ہاتھیوں کو بٹھا دیا تھا، اونٹوں کو بٹھا دیا تھا، ہاتھی بٹھائے تھے، اونٹ بٹھائے تھے، وہ اونٹ اس بادشاہ سے راجہ سے اٹھ نہ سکے تھے۔ ارے جب تمہارے اندر اتنی حیثیت نہیں، اوقات نہیں کہ تم میرے غریب نواز کے بیٹھے ہوئے اونٹوں کو اٹھا سکو، تو پھر ہندوستان میں بسائے ہوئے غریب نواز کے مسلمانوں کو کیسے نکال سکتے؟ میرے بھائیو، بس ضرورت اگر ہے کسی بات کی تو ضرورت یہ ہے ہم اپنا کردار اچھا بنا لیں، اپنی گفتار اچھی بنا لیں۔ ہم جب راستوں میں نکلیں تو دیکھنے والے دیکھ کر کے یہ نہ کہیں دیکھو دنیا دار جا رہا ہے، بلکہ دیکھنے کے بعد کہیں کہ دیندار جا رہا ہے، نبی کا غلام جا رہا ہے۔ جب انتقال ہو جنازہ اٹھے، لوگ یہ نہ کہیں کہ دنیا والے کا جنازہ جا رہا ہے، بلکہ یہ کہیں نبی کے سچے عاشق کا جنازہ جا رہا ہے۔ اپنے سروں سے مسجدوں کو آباد کرو۔ میرا قسم خدا کی، میں نے آج عشاء کی نماز مسجد میں آ کر کے پڑھی، جماعت سے عشاء کی نماز ماشاءاللہ 4 یا 5 صفیں بھری ہوئی تھیں۔ آپ کتنے پیارے ہیں میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو بھی تاکید کرو، میرے بچوں دنیا کا کاروبار بھی کرو، دکانیں بھی کھولو، اچھے کاروبار کرو، اللہ کرے خوب ترقی کرو آپ حضرات، مگر اپنے بچوں کو یہ بھی تاکید کر دیا کرو، میرے بیٹے جب نماز کا وقت ہو جائے کرے تو اپنے رب کی بارگاہ میں سر کو بھی جھکا دیا کر، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے سر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکائے گا، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو بخش دے گا، دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تمام حضرات کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔